جو اچھا کام کرتے ہیں نا تو انہیں دنیا والے پھنساتے ہیں، ہاں ان کو پھنساتے ہیں، سوچتے ہیں کسی ایسے جرم میں اسے پھنسا دو کہ یہ ہنس نہ پائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت اچھے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، ہاں اچھوں کو برا ثابت کرنا یہ دنیا کی پرانی عادت ہو گئی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھی باتیں بتاتے تھے لوگوں کو کہ بھیا اچھا کام کیا کرو، لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو، دوستانہ طریقے سے رہا کرو، بھائی بھائی میں محبت رکھو، والد کا احترام کرو، بچوں کا خیال رکھو، سماج میں بگاڑ نہ پیدا کرو، فساد نہ پیدا کرو، لڑائی جھگڑا نہ پیدا کرو، آپس میں لفڑا نہ پیدا کرو۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں کچھ لوگ کو چبھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی الزام عائد کرو تاکہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جائے، اور جب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا تو ہم لوگ کو کیا سمجھائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تم جادوگر ہو اور تمہاری ماں جادوگرنی ہے۔ اب بتاؤ یہ اچھی بات ہے؟ جس کے اندر جو چیزیں نہیں پائی جاتی اب اسے کیوں کہتے ہیں؟ اس کے اوپر ایلیگیشن کیوں لگاتے ہیں؟ اس کے اوپر لانچھن کیوں لگاتے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے معاملات ہیں کہ کسی کو کیا کہہ دیا، کسی کو کیا کہہ دیا، کسی کو فاحشہ کہہ دیا، کسی کو چور کہہ دیا، کسی کو حرام خور کہہ دیا، کسی کو چغل خور کہہ دیا۔ ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے، پہلے دیکھو آدمی کیسا ہے، ڈھنگ کا تو ہے۔ لیکن یہ ایلیگیشنز ہے تو لوگ لگا دیتے ہیں، لانچھن ہے تو لوگ لگا دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس سے نہیں بچ پائے، لوگوں نے لگا دیا کہ آپ جادوگر ہیں۔ اب جادوگر ہو گئے تو کوئی بھی کرشمہ دکھائیں گے، کوئی بھی معجزہ دکھائیں گے تو لوگ جادو کی طرف لے کر جائیں گے، یعنی ان کا کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا ان کو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اپنے قوم سے، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگ کو تو ہدایت دے دے یا تو پھر انہیں غارت فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمائی، پھر وہ اور ناراض ہوئے، تو انہوں نے سوچ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے فراق میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ کمرے میں جب گئے، روم میں گئے، تو ان لوگوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد اب نکلنے کا انتظار کرنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نکلیں گے تو ہم لوگ ان کو ماریں گے، ان کو ماریں گے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کمرے سے نکل نہیں رہے، تو انہوں نے اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو اندر کوئی ہے کہ نہیں، ابھی نکلا نہیں بندہ۔ تو یہ لوگ اپنے جب بندے کو بھیجے تو بندہ اندر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، چوتھے آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور اس بندے کی شکل و صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بنا دی۔ تو سارے لوگ جو باہر کھڑے تھے، بہت دیر ہو چکی تھی، سب اندر چلے آئے اور سوچا کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب وہ بندہ، اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ میری شکل کیسی ہو گئی ہے، آئینہ تو دیکھا نہیں تھا۔ جیسے ہی سامنے آیا سب لوگوں نے سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی مار ماری، وہ مر گیا۔ پھر بعد میں ان لوگوں نے پتہ لگایا کہ جو بندہ میرا اندر گیا تھا وہ تو دکھا نہیں یار۔ تو پتہ چلا ہم نے غلطی کری ہے، احساس تو ہوا، لیکن کہتے ہیں نا سوجھے لیکن بوجھے نا۔ تو ان لوگوں نے تسلی کر لی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا ہے، ہم لوگ کے بھاشا میں شہید کر دیا، ادب کا بھاشا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا، ان کی پناہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے۔ تو اللہ کی پناہ سے کوئی پناہ مضبوط نہیں ہے، کوئی پناہ اسٹرانگ نہیں ہے۔ اگر اللہ سینٹر اسٹے آپ کو دے دے تو اس سے سینٹر اسٹے اچھا کوئی نہیں ہوگا، آپ کا گھر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کا خیال رکھا ہے۔ یہ دنیا والے اچھوں کو برا ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو اچھے رہیں گے وہ اچھے ہی رہیں گے۔ کیا کہا جاتا ہے نا کہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ جو ایسے بزرگ سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ اے بھیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بات مانا چاہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو، ان کی بات مانو،
اور ان کے نام پر قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہو ہمیشہ زندگی میں، ورنہ زندگی اسی کا نام ہے کہ نبی سے محبت کرو۔ ان کی پھوپھی کو جانتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی تھی، صفیہ نام تھا، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہے، پھوپھی تھی۔ تو حضرت صفیہ ان کی چچا کی سگی بہن، یعنی ان کے ابا کی بھی سگی بہن پھوپھی لگیں گی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق میں چلے گئے تھے لڑائی کرنے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے بھیا، تو لڑائی کرنے کے لیے گئے تھے تاکہ اسلام کو بچا لیں۔ سارے لوگ جنگ خندق میں چلے گئے، تو کفار نے سوچا کہ وہ تو مدینہ چلے گئے ہیں، اب ان کی عورتوں کو کون بچائے گا؟ چونکہ نبی پہلے سے ہی انتظام کر دیے تھے، ساری عورتوں کو ایک قلعے کے اندر آپ نے بند کر دیا تھا تاکہ ان کو کوئی پرابلم نہ آنے پائے۔ حضرت صفیہ بھی اسی قلعے میں بند تھی۔ حضرت حسان ابن ثابت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے اس میں رکھا تھا۔ اب کیا ہوا کہ یہ لوگ سمجھ گئے کہ وہ لوگ تو جنگ خندق میں گئے ہیں، تو لاؤ انہی پر حملہ بول دیتے ہیں، عورتوں پر حملہ۔ شرم آنی چاہیے عورتوں پر۔ اچھا جنگ میں ان کو کیوں نہیں لے کے جاتے؟ کیونکہ جنگ میں لڑائی ہوں گی تو عورتوں کا جھوٹا پکڑ کے خوب پٹکی پٹکا کریں گی، جیسے آج کل کے گھروں میں دیورانی جٹھانی جھگڑا ہوتا ہے، دیکھے ہوں گے، خوب جھوٹا پکڑ کے ایسے لڑتی ہیں، خوب اچھی تو نہیں کہوں گا، بری گالیاں دیتی ہیں۔ تو جنگ میں ان لوگ کو نہیں لے جایا گیا، تو قلعے میں بند حضرت صفیہ تھیں اور تمام عورتیں تھیں۔ حضرت حسان ابن ثابت کمزور ہو چکے تھے، ضعیف ہو چکے تھے، تو وہ کفار نا دیکھنے کے لیے آئے کہ اندر کوئی ہے کیا، اگر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا تو ان لوگوں کو ہم مار دیں گے۔ جیسے ہی وہ گھسا دیکھنے کے لیے تو حضرت صفیہ نے قلعے سے دیکھ لیا کہ ایک آدمی آیا ہوا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت سے کہا کہ جاؤ اس کو مارو، وہ ہم لوگ کو مارنے کے لیے آیا ہے، لیکن حضرت حسان ابن ثابت کمزوری کی وجہ سے نہیں اٹھ پائے۔ تو حضرت صفیہ نے کہا ٹھیک ہے میں ہی کمان سنبھالتی ہوں، اور آپ نکلیں، اس کو اتنا مارا کہ مر گیا۔ پھر آپ نے حضرت حسان ابن ثابت سے کہا کہ جاؤ اس کا کپڑا وغیرہ اتار لو تاکہ، اور اس کا سر اتار کے لے کے آؤ، لیکن یہ حضرت حسان ابن ثابت کمزوری کے باعث نہیں کر سکیں۔ تو حضرت صفیہ نے کہا جاتی ہوں، میں ہی جاتی ہوں۔ تو آپ گئے، اس کا سر کاٹ کے لے کر چلی گئیں اور اس کا کپڑا وغیرہ سب اتار لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے بھیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے بھی بہت اچھے تھے اور ماننے والیاں بھی اچھی تھیں۔ جب اسلام پر کوئی تکلیف آتی تھی نا دونوں لڑتے تھے۔ یاد رکھیں اپنے اسلام کو بچانے کی کوشش کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بچایا لیکن آپ اس میں کوشش کر سکتے ہیں۔ تو نماز روزے کے پابند ہو جائیں، برے کاموں سے بچے رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ جس لائن پر جانا چاہتے ہیں اسی لائن پر آپ کی گاڑی جائے گی اور انشاءاللہ جنت تک جائے گی۔